نعبد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو آپ کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، فصلیں سوکھ گئی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی تو آپ اللہ سے بارش کی دعا کرے، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے درخواست کی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ بارش ہو جائے، قوم میں قحط آ گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا آؤ سارے مل کر دعا کرتے ہیں۔ تو وہ ایک بڑے سے بڑے سے کھلے علاقے میں چلا گئے، اور وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ بارش فرما دے، بارش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا فرد، ایک ایسا انسان موجود ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، 40 سال سے وہ گناہ کر رہا ہے، اس میں ایک بھی نیکی نہیں کی، سارے بلیک ڈاٹس، ایک بھی وائٹ ڈاٹ نہیں ہے، ایک بھی اس نے نیکی نہیں کی، 40 سال سے گناہ پہ گناہ کر ہی جا رہا ہے۔ جب تک تیری قوم میں وہ انسان موجود ہے بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا ابھی کون ہے 40 سال سے گناہ گار ہے، جو بھی ہے چپ کاٹ کے خود ہی باہر نکل جائے، پوری قوم کو اس کی وجہ سے جو ہے نا مسئلہ ہوا، بارش نہیں ہو رہی تو وہ چپ کر کے باہر نکل جائے۔ اب جس نے جو 40 سال سے گناہ گار تھا، وہ پتہ چل گیا کہ میری بات ہو رہی ہے، میرے متعلق جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب اس نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اس نے چاروں طرف دیکھا، اس کو اپنے جیسا کوئی بھی نہ ملا۔ 40 سال اس نے گناہ کیے۔ تو اس نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ اگر اب میں باہر نکلا نا اس عوام میں سے، اس قوم میں سے، تو میری تو ذلت، میری تو بستی، مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے تو بہت ایک انسلٹ ہو گئی، میں کیا کروں؟ اس نے اللہ کو پکارا یا اللہ میری عزت کی وجہ سے مجھے معاف کر دے، عزت کی وجہ سے، الفاظ سنو، عزت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے، یا اس لیے اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا کہ یا اللہ میں نے قیامت کے دن تجھے منہ دکھانا ہے، قیامت کے دن میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، نہیں، وہ صرف استعمال کر رہا ہے کہ یا اللہ میری عزت بڑھ جائے گی اس لیے مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ اس سال گناہ کرنے والا آج اگر معافی مانگ بھی رہا ہے تو صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کی اپنی عزت بڑھ جائے، اپنی ذات کے لیے معافی مانگ رہا ہے، وہ اللہ کے ڈر یا خوف کی وجہ سے معافی نہیں مانگ رہا۔ اللہ کے ڈر یا خوف کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معافی طلب نہیں کر رہا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ کہ بندہ تو باہر نکلا نہیں، بارش سے شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنی عزت کی خاطر مجھ سے جو ہے معافی مانگ لی اور میں نے معاف کر دیا۔ 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے 40 سال کے گناہ معاف کرنے میں، 2 سیکنڈ میں معاف کر دیا، 2 سیکنڈ میں معاف کر دیا، بارش شروع کر دی۔ کوئی کر سکتا ہے جس کی اپنے 40 سال نافرمانی کی اور آپ اس کے بعد جاؤ بعد میں اپنے گھر سے ہی جاؤ، وہ آپ کو 2 سیکنڈ میں معاف کر دے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا انسان موجود؟ ماں بھی جو اپنے بچے سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے نا، وہ بھی 2 سیکنڈ میں معاف نہیں کرتی۔ اگر آپ نے 40 سال ایک ماں کی بھی نافرمانی کی، وہ نہیں کرتا، لیکن اللہ نے معاف کر دیا، معاف بھی اس نے اپنی ذاتی معافی بھی اس نے اپنی ذات کے لیے مانگی، پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، معاف کر دیتا۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں ہم توبہ نہیں کرتے اور ہمارے گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم جب تھوڑے ہوں تو توبہ کر لیں، تاکہ جو ہمارا خاتہ وہ تب ہی ختم ہو جائے، آگے نہ لے کے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اس نے 40 سال کے گناہ کو صرف اپنی ذات کے لیے معاف کر دیا، جیسے اپنی ذات کے لیے معافی مانگی تھی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔